دینے کا، لیکن میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو رسماً کہی جاتی ہیں، کچھ اس کے خاص معنی نہیں ہوتے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہی میرا مطلب ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ میں اس وقت کتنا نروس ہوں۔ یہاں عبداللہ غازی صاحب بیٹھے ہیں، میرے لیے کیا ہے میں ہی جانتا ہوں، ان کے سامنے میں شعر پڑھ رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ آج امتحان میں فیل ہونے والا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے جو آج ہوا کہ بات شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن لوگ چانس نہیں لیتے تو تعارف کرا ہی دیتے ہیں پورا۔ تو میں شکر گزار ہوں آپ کے بہت ہی مہربان الفاظ کا۔ اتنی خوبصورت شاعری سنی آج کہ میرا تو دل چاہ رہا تو سنتا رہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے اس مشاعرے میں سامع میں بہتر ثابت ہوں گا، لیکن بہرحال اب حاضر ہوا ہوں تو کچھ سنیں۔ ایک ہمارے دونوں احباب جنہوں نے سنایا، اس میں گھر کا ذکر رہا، کچھ 4 کمروں کا گھر جس میں 3 بھیج دیے گئے وغیرہ وغیرہ۔ یہ کمرے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ ایک ایسے ہی شعر مجھے یاد آیا، صرف ایک ہی شعر ہے، پھر اس کے بعد کچھ دوسرا عرض کروں گا۔ سب کا خوشی سے فاصلہ ایک قدم ہے، سب کا خوشی سے فاصلہ ایک قدم ہے، ہر گھر میں بس ایک ہی کمرہ کم ہے۔ سب کا خوشی سے فاصلہ ایک قدم ہے، ہر گھر میں بس ایک ہی کمرہ کم ہے۔ اپنی وجہ بربادی سنیے تو مزے کی ہے، اپنی وجہ بربادی سنیے تو مزے کی ہے، زندگی سے یوں کھیلے جیسے دوسرے کی ہے۔ کچھ مطلع یاد آ گئے ہیں، وہ سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ غزل کچھ نظم عرض کروں گا۔ اس شہر میں جینے کے انداز نرالے، اس شہر میں جینے کے انداز نرالے، ہونٹوں پہ لطیفے ہیں، آواز میں چھالے۔ تمہیں بھی یاد نہیں اور میں بھی بھول گیا، تمہیں بھی یاد نہیں اور میں بھی بھول گیا، وہ لمحہ کتنا حسین تھا مگر فضول گیا۔ جاتے جاتے وہ مجھے اچھی کہانی دے گیا، نشانی دے گیا، عمر بھر دہراؤں گا ایسی کہانی دے گیا، سب ہوائیں لے گیا میرے سمندر کی کوئی، اور مجھ کو ایک کشتی بادبانی دے گیا۔ چلیے، چونکہ بات کمرے کی تھی تو میں ایک نظم پیش کرتا ہوں، اس کے بعد کوئی غزل سوچیں گے۔ جی، وہ کمرہ یاد آتا ہے جو مجھے یقین ہے میں آپ میں سے ہر ایک کو یاد آتا ہے۔ میں جب بھی زندگی کی چلچلاتی دھوپ میں تپ کر، میں جب بھی دوسروں کے اور خود کے جھوٹ سے تھک کر، میں سب سے لڑ کے خود سے ہار کے جب بھی اسے کمرے میں جاتا تھا، وہ ہلکے اور گہرے کتھئی رخوں کا ایک کمرہ، وہ بے حد مہرباں کمرہ جو اپنی نرم مٹھی میں مجھے ایسے چھپا لیتا تھا جیسے کوئی ماں بچے کو آنچل میں چھپا لے، پیار سے ڈانٹے، یہ کیا عادت ہے جلتی دوپہر میں مارے مارے گھومتے ہو تم، وہ کمرہ یاد آتا ہے۔ دبیز اور خاصا بھاری، کچھ ذرا مشکل سے کھلنے والا وہ شیشم کا دروازہ کہ جیسے کوئی اکھڑ باپ اپنے کھردرے سینے میں شفقت کے سمندر کو چھپائے۔ دبیز اور خاصا بھاری، کچھ ذرا مشکل سے کھلنے والا وہ شیشم کا دروازہ کہ جیسے کوئی اکھڑ باپ اپنے کھردرے سینے میں چاہت کے سمندر کو چھپائے ہو۔ وہ کرسی
اور اس کے ساتھ وہ جڑواں بہن اس کی، وہ دونوں دوست تھی میری۔ وہ ایک گستاخ موپٹ آئینہ جو دل کا اچھا تھا، وہ بے ہنگم سی الماری جو کونے میں کھڑی ایک بوڑھی انا کی طرح آئینے کو تنبیہ کرتی تھی، وہ ایک گلدان ننھا سا بہت شیطان ان دونوں پہ ہنستا تھا۔ دریچہ یا ذہن سے بھری ایک مسکراہٹ اور دریچے پر جھکی وہ بین، کوئی سب سرگوشی، کتابیں طاق میں اور شیلف پر سنجیدہ استانی بنی بیٹھی، مگر سب منتظر اس بات کی میں ان سے کچھ پوچھوں۔ سرہانے، نیند کا ساتھی، تھکن کا چارہ گھر، وہ نرم دل تکیا میں جس کی گود میں سر رکھ کے چھت کو دیکھتا تھا، چھت کی کڑیوں میں نہ جانے کتنے افسانوں کی کڑیاں تھیں۔ وہ چھوٹی میز پر اور سامنے دیوار پہ آویزہ تصویریں مجھے اپنائیت سے اور یقین سے دیکھتی تھی، مسکراتی تھی، انہیں شک بھی نہیں تھا ایک دن میں ان کو ایسے چھوڑ جاؤں گا، میں ایک دن یوں بھی جاؤں گا کہ پھر واپس نہ ہوں گا۔ میں اب جس گھر میں رہتا ہوں بہت ہی خوبصورت ہے، میں اب جس گھر میں رہتا ہوں بہت ہی خوبصورت ہے، مگر اکثر یہاں خاموش بیٹھا یاد کرتا ہوں وہ کمرہ بات کرتا تھا۔ یہ کچھ تھوڑی ایک دو غزلیں ہیں، یہ میں نے ابھی سنائی بھی نہیں باہر اور غیر مطبوعہ۔ ہمارے ہاں اردو میں یہ روایت ہے کہ ازبر پڑھتے ہیں لوگ، پڑھ کے نہیں پڑھتے، بلکہ کبھی کبھی تو کچھ شاعر پڑھتے ہی نہیں، لیکن وہ ایک الگ کہانی ہے۔ جو بات کہتے ڈرتے ہیں سب، تو وہ بات لکھ۔ جو بات کہتے ڈرتے ہیں سب، تو وہ بات لکھ، اتنی اندھیری تھی نہ کبھی پہلے رات، لکھ۔ جو بات کہتے ڈرتے ہیں سب، تو وہ بات لکھ، اتنی اندھیری تھی نہ کبھی پہلے رات، لکھ۔ جن سے قصیدے لکھے تھے وہ پھینک دے قلم، جن سے قصیدے لکھے تھے وہ پھینک دے قلم، پھر خون دل سے سچے قلم کی صفات لکھ۔ جو روز ناموں میں کہیں پاتی نہیں جگہ، جو روز ناموں میں کہیں پاتی نہیں جگہ، جو روز ہر جگہ کی ہے وہ واردات لکھ۔ جو روز ناموں میں کہیں پاتی نہیں جگہ، جو روز ہر جگہ کی ہے وہ واردات لکھ۔ کاغذ پہ لفظ لفظ نئی روشنی اتار، کاغذ پہ لفظ لفظ نئی روشنی اتار، فرسودہ تیرگی کے لیے صرف مات لکھ۔ جو واقعات ہو گئے ان کا تو ذکر ہے، جو واقعات ہو گئے ان کا تو ذکر ہے، لیکن جو ہونے چاہیے وہ واقعات لکھ۔ جتنے بھی تنگ دائرے ہیں سارے توڑ دے، جتنے بھی تنگ دائرے ہیں سارے توڑ دے، ابا کھلی فضاؤں میں اب کائنات لکھ۔ کل یہاں دیوار تھی، ہے آج ایک در دیکھیے۔ کل یہاں دیوار تھی، ہے آج ایک در دیکھیے، کیا سمائی تھی بھلا دیوانے کے سر دیکھیے۔ کل یہاں دیوار تھی، ہے آج ایک در دیکھیے، کیا سمائی تھی بھلا دیوانے کے سر دیکھیے۔ اور پرسکون لگتی ہے کتنی جھیل کے پانی پہ بت، پرسکون لگتی ہے کتنی جھیل کے پانی پہ بت، پیروں کی بیتابیاں پانی کے اندر دیکھیے۔ پرسکون لگتی ہے کتنی جھیل کے پانی پہ بت، پیروں کی بیتابیاں پانی کے اندر دیکھیے۔ چھوڑ کر جس کو گئے تھے آپ کوئی اور تھا، چھوڑ کر جس کو گئے تھے آپ
کوئی اور تھا، اب میں کوئی اور ہوں، واپس تو آ کر دیکھیے۔ چھوڑ کر جس کو گئے تھے آپ کوئی اور تھا، اب میں کوئی اور ہوں، واپس تو آ کر دیکھیے۔ عقل کہتی ہے کہ دنیا ملتی ہے بازار میں، عقل کہتی ہے کہ دنیا ملتی ہے بازار میں، دل مگر یہ کہتا ہے کچھ اور بہتر دیکھیے۔ عقل کہتی ہے کہ دنیا ملتی ہے بازار میں، دل مگر یہ کہتا ہے کچھ اور بہتر دیکھیے۔ برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی۔ برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی۔ ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی۔ برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی۔ ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی۔ اس نے کہا کیسے ہو تم، بس میں نے لب کھولے ہی تھے۔ اس نے کہا کیسے ہو تم، بس میں نے لب کھولے ہی تھے، اور بات دنیا کی طرف جلدی سے اس نے موڑ دی۔ اس نے کہا کیسے ہو تم، بس میں نے لب کھولے ہی تھے، اور بات دنیا کی طرف جلدی سے اس نے موڑ دی۔ گرہیں پڑی ہیں کس طرح، یہ بات ہے کچھ اس طرح، وہ ڈور ٹوٹی پا رہا، ہر بار ہم نے جوڑ دی۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھ کو تیری تلاش کیوں ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھ کو تیری تلاش کیوں ہے، کہ جب ہیں سارے ہی تار ٹوٹے تو ساز میں ارتعاش کیوں ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھ کو تیری تلاش کیوں ہے، کہ جب ہیں سارے ہی تار ٹوٹے تو ساز میں ارتعاش کیوں ہے۔ کوئی اگر پوچھتا یہ ہم سے، بتاتے ہم گر تو کیا بتاتے۔ کوئی اگر پوچھتا یہ ہم سے، بتاتے ہم گر تو کیا بتاتے۔ بھلا ہو سکتا کہ یہ نہ پوچھا کہ دل پہ ایسی خراش کیوں ہے۔ کوئی اگر پوچھتا یہ ہم سے، بتاتے ہم گر تو کیا بتاتے۔ بھلا ہو سکتا کہ یہ نہ پوچھا کہ دل پہ ایسی خراش کیوں ہے۔ نہ فکر کوئی نہ جستجو ہے، نہ خواب کوئی نہ آرزو ہے۔ نہ فکر کوئی نہ جستجو ہے، نہ خواب کوئی نہ آرزو ہے۔ یہ شخص تو کب کا مر چکا ہے، تو بے کفن پھر یہ لاش کیوں ہے۔ نہ فکر کوئی نہ جستجو ہے، نہ خواب کوئی نہ آرزو ہے۔ یہ شخص تو کب کا مر چکا ہے، تو بے کفن پھر یہ لاش کیوں ہے۔ جینا مشکل ہے کہ آسان، ذرا دیکھ تو لو۔ جینا مشکل ہے کہ آسان، ذرا دیکھ تو لو۔ لوگ لگتے ہیں پریشان، ذرا دیکھ تو لو۔ یہ نیا شہر تو ہے خوب بسایا تم نے، کیوں پرانا ہوا ویران، ذرا دیکھ تو لو۔ کیوں پرانا ہوا ویران، ذرا دیکھ تو لو۔ تم یہ کہتے ہو کہ میں غیر ہوں، پھر بھی شاید، تم یہ کہتے ہو کہ میں غیر ہوں، پھر بھی شاید نکل آئے کوئی پہچان، ذرا دیکھ تو لو۔ نکل آئے کوئی پہچان، ذرا دیکھ تو لو۔ یہ ستائش کی تمنا، یہ صلے کی پرواہ، یہ ستائش کی تمنا، یہ صلے کی پرواہ، کہاں لائے ہیں یہ ارمان، ذرا دیکھ تو لو۔ یہ ستائش کی تمنا، یہ صلے کی پرواہ، کہاں لائے ہیں یہ ارمان، ذرا دیکھ تو لو۔ پھر مقرر کوئی سرگرم سر منبر ہے، پھر مقرر کوئی سرگرم سر منبر ہے، کس کے ہے قتل کا سامان، ذرا دیکھ تو لو۔ جی شکر ہے خیریت سے ہوں صاحب، شکر ہے خیریت سے ہوں صاحب، آپ سے اور کیا کہوں صاحب۔ شکر ہے خیریت سے ہوں صاحب، آپ سے اور کیا کہوں صاحب۔ اب سمجھنے لگا ہوں سود و زیاں کو،
اب سمجھنے لگا ہوں سودوں سے اب کہاں مجھ میں وہ جنون صاحب، اب کہاں مجھ میں وہ جنون صاحب، ذلت زیست یا شکست ضمیر، ذلت زیست یا شکست ضمیر، یہ سہوں میں کہ وہ سہوں صاحب، ذلت زیست کہ شکست ضمیر، یہ سہوں میں کہ وہ سہوں صاحب۔ ہم تمہیں یاد کرتے رو لیتے دو گھڑی ملتا جو سکون صاحب، ہم تمہیں یاد کرتے رو لیتے دو گھڑی ملتا جو سکون صاحب، نکل گئے سب کی سب سمندر زمیں بچی اب کہیں نہیں ہے، نگل گئے سب کی سب سمندر زمیں بچی اب کہیں نہیں ہے، بچاتے ہم اپنی جان جس میں وہ کشتی بھی اب کہیں نہیں ہے، بہت دنوں بعد پائی فرصت تو میں نے خود کو پلٹ کے دیکھا، بہت دنوں بعد پائی فرصت تو میں نے خود کو پلٹ کے دیکھا، مگر میں پہچانتا تھا جس کو وہ آدمی اب کہیں نہیں، بہت دنوں بعد پائی فرصت تو میں نے خود کو پلٹ کے دیکھا، مگر میں پہچانتا تھا جس کو وہ آدمی اب کہیں نہیں ہے، گزر گیا وقت دل پہ لکھ کر نہ جانے کیسی عجیب باتیں، گزر گیا وقت دل پہ لکھ کر نہ جانے کیسی عجیب باتیں، ورق پلٹتا ہوں میں جو دل کے تو سادگی اب کہیں نہیں، تم اپنے شہروں میں جا کے دیکھو وہاں بھی اب، تم اپنے قصبوں میں جا کے دیکھو وہاں بھی اب شہر ہی بسے ہیں، تم اپنے قصبوں میں جا کے دیکھو وہاں بھی اب شہر ہی بسے ہیں، کہ ڈھونڈتے ہو جو زندگی تم وہ زندگی اب کہیں نہیں ہے۔ پامال رستوں کا سفر اچھا نہیں، جدھر جاتے ہیں سب جانا ادھر اچھا نہیں لگتا، جدھر جاتے ہیں سب جانا ادھر اچھا نہیں لگتا، مجھے پامال رستوں کا سفر اچھا نہیں لگتا، غلط باتوں کو خاموشی سے سننا حامی بھر لینا، غلط باتوں کو خاموشی سے سننا حامی بھر لینا، بہت ہیں فائدے اس میں مگر اچھا نہیں لگتا، بہت ہیں فائدے اس میں مگر اچھا نہیں لگتا، مجھے دشمن سے بھی خودداری کی امید رہتی ہے، مجھے دشمن سے بھی خودداری کی امید رہتی ہے، کسی کا بھی ہو سر قدموں میں سر اچھا نہیں لگتا، مجھے دشمن سے بھی خودداری کی امید رہتی ہے، کسی کا بھی ہو سر قدموں میں سر اچھا نہیں لگتا۔ ایک نظم پیش کرتا ہوں، وہ دوسرے دور کی ہے، بیٹھنا پڑے گا جی۔ یہ کھیل کیا ہے؟ میرے مخالف نے چال چل دی ہے اور اب میری چال کے انتظار میں ہے، میرے مخالف نے چال چل دی ہے اور اب میری چال کے انتظار میں ہے، مگر میں کب سے سفید خانوں سیاہ خانوں میں رکھے کالے سفید مہروں کو دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں یہ مہرے کیا ہیں، اگر میں سمجھوں کہ یہ جو مہرے ہیں صرف لکڑی کے ہیں کھلونے ہیں تو جیتنا کیا ہے ہارنا کیا ہے، نہ یہ ضروری نہ وہ اہم ہے، اگر خوشی ہے نہ جیتنے کی نہ ہارنے کا کوئی غم ہے تو کھیلنا ہے، کھیل کیا ہے، میں سوچتا ہوں جو کھیلنا ہے تو اپنے دل میں یقین کر لوں، یہ مہرے سچ مچ کے بادشاہ و وزیر سچ مچ کے ہیں پیادے، اور ان کے آگے ہے دشمنوں کی وہ فوج
रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूं ये खेल कब है? ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज। कोई ये कहता है जैसे मुझसे ये जंग भी है, ये खेल भी है। ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे कि जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे कि जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वजीर ही को है बस इजाजत की जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। मैं सोचता हूँ अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है? अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है? मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूँ। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में। हमारे शौक की ये इंतहा थी, हमारे शौक की ये इंतहा थी, कदम रखा कि मंजिल रास्ता थी। हमारे शौक की ये इंतहा थी, कदम रखा कि मंजिल रास्ता थी। बिछड़ के डार से, ये कभी कभी लोग इसे डाल समझने लगते हैं। डार जो है वो जो झुंड होता है हिरणों का, उसे डार कहते हैं। बिछड़ के डार से बन बन फिराओ, बिछड़ के डार से बन बन फिराओ। हिरन को अपनी कस्तूरी सजा थी, हिरन को अपनी कस्तूरी सजा थी। कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, मगर जो खो गई वो चीज़ क्या थी? कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, मगर जो खो गई वो चीज़ क्या थी? मैं बचपन में खिलौने तोड़ता था, मैं बचपन में खिलौने तोड़ता था, मेरे अंजाम की वो इब्तिदा थी। मैं बचपन में खिलौने तोड़ता था, मेरे अंजाम की वो इब्तिदा थी। जिसे छू लूं मैं वो हो जाए सोना, जिसे छू लूं मैं वो हो जाए सोना। तुझे देखा तो जाना बद्दुआ थी। मोहब्बत मर गई मुझको भी गम है, मोहब्बत मर गई मुझको भी गम है। मेरे अच्छे दिनों की आशना थी, मरीज़ ख्वाब को तो अब शिफा है, मरीज़ ख्वाब को तो अब शिफा है, मगर दुनिया बड़ी कड़वी दवा थी। अब शुक्रिया। जी अच्छा वो सुना देता हूँ। एक नज़्म इंदर वगैरह सर्कुलेशन में है, नया हुक्मनामा। किसी का हुक्म है सारी हवाएं, हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है। किसी का हुक्म है सारी हवाएं, हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है। हवाओं को बताना ये भी होगा, चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी, कि आंधी की इजाज़त अब नहीं है। हमारी रेत की सब ये फसीलें, ये कागज़ के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत इनकी करना है ज़रूरी। और आंधी है पुरानी इनके दुश्मन, ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है
دریا کی لہریں ذرا یہ سرکشی کم کر لیں، اپنی حد میں ٹھہریں۔ کسی کا حکم ہے دریا کی لہریں ذرا یہ سرکشی کم کر لیں، اپنی حد میں ٹھہریں۔ ابھرنا پھر بکھرنا اور بکھر کر پھر ابھرنا، غلط ہے ان کا یہ ہنگامہ کرنا۔ یہ سب ہے صرف وحشت کی علامت، بغاوت کی علامت۔ بغاوت تو نہیں برداشت ہوگی، یہ وحشت تو نہیں برداشت ہوگی۔ اگر لہروں کو ہے دریا میں رہنا تو ان کو ہوگا چپ چاپ رہنا۔ کسی کا حکم ہے اس گلستاں میں، کسی کا حکم ہے اس گلستاں میں، بس اب ایک رنگ کے ہی پھول ہوں گے۔ کسی کا حکم ہے اس گلستاں میں، بس اب ایک رنگ کے ہی پھول ہوں گے۔ کچھ افسر ہوں گے جو یہ طے کریں گے گلستاں کس طرح بننا ہے کل کا۔ یقیناً پھول یک رنگی تو ہوں گے، مگر یہ رنگ ہوگا کتنا گہرا کتنا ہلکا، یہ افسر طے کریں گے۔ کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے، گلستاں میں کہیں بھی پھول یک رنگی نہیں ہوتے، کبھی ہو ہی نہیں سکتے کہ ہر ایک رنگ میں چھپ کر بہت سے رنگ رہتے۔ جنہوں نے باغ یک رنگی بنانا چاہے تھے ان کو ذرا دیکھو کہ جب ایک رنگ میں 100 رنگ ظاہر ہو گئے ہیں تو وہ اب کتنے پریشان ہیں، وہ کتنے تنگ رہتے ہیں۔ کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے، ہوائیں اور لہریں کب کسی کا حکم سنتی ہیں؟ ہوائیں حاکموں کی مٹھیوں میں، ہتھکڑی میں، قید خانوں میں نہیں رکتی۔ یہ لہریں روکی جاتی ہیں تو دریا کتنا بھی ہو پرسکون بےتاب ہوتا ہے، اور اس بےتابی کا اگلا قدم سیلاب ہوتا ہے۔ کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے۔ تو حضور مجھے لگتا ہے کافی ہو گیا، ایک دور، اب اگلی بار پھر ملاقات رہے گی۔ جی میں آپ کو کچھ ایسا سناتا ہوں جو چھپا بھی نہیں ہے، اصل میں میں لائے اس لیے ہوں کہ وہ یہ بالکل غیر مطبوع ہے، ورنہ یہ تو چلیے ابھی سنجیدہ باتیں کافی ہو گئی، ذرا تھوڑا سا الگ رنگ کی بات کریں۔ یہ غزل اب آج کل کا انداز ایسا نہیں ہے، لیکن اب کیا کریں، بہت پرانی دکان ہے ہماری، اس کو بیٹھا ہوں تو کچھ پرانا مال بھی بیچنا پڑتا ہے۔ وہ جو سلسلہ تھا رہا نہیں، پر وہ جب تلک بھی تھا خوب تھا۔ وہ جو سلسلہ تھا رہا نہیں، پر وہ جب تلک بھی تھا خوب تھا۔ جو ملا تھا ہم کو ملا نہیں، پر وہ جب تلک بھی تھا خوب تھا۔ کوئی واقعہ تھا کہ خواب تھا، کوئی چشمہ یا کہ سراب تھا۔ کوئی واقعہ تھا کہ خواب تھا، کوئی چشمہ یا کہ سراب تھا۔ کوئی ربط تھا بھی کہ تھا نہیں، پر وہ جب تلک بھی تھا خوب تھا۔ وہ رویہ بھی کوئی راز تھا کہ ستم تھا وہ کہ وہ ناز تھا۔ یہ وہ راز ہے کہ جو کھلا، یہ وہ راز ہے جو کھلا نہیں، پر وہ جب تلک بھی تھا خوب تھا۔ یہ جو آرزو کا چراغ تھا میری ہر خوشی کا سراغ تھا۔ وہ جو آرزو کا چراغ تھا میری ہر خوشی کا سراغ تھا۔ جو بجھا تو پھر وہ جلا نہیں، پر وہ جب تلک بھی تھا خوب تھا۔ وہ جو تھا کبھی میرا ہم نوا، میرا ہم سفر، میرا ہم نشین۔ وہ جو تھا کبھی میرا ہم نوا، میرا ہم سفر، میرا ہم نشین، کہاں ہوگا آپ کو پتہ نہیں، پر وہ جب تلک بھی تھا خوب تھا۔ تو اگلی بار پھر ملاقات ہوگی۔